طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ دینی کاموں کی ترویج کے لیے خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی کا یورپی ممالک کا سفر، فیضان مدینہ ایتھنز گریس میں سیشن۔ خلیفہ امیر اہل سنت مدہ ذلہ العالی نے دینی کاموں پر رہنمائی کی۔ خلیفہ امیر اہل سنت کی مختلف شعبجات کے عاشقان رسول سے ملاقات۔ فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد، رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری کا سنت و بھرا بیان، درود پاک اور دعائیں پڑھائی گئیں، ذکر اللہ، دعا اور صلاۃ والسلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ ماہ اپریل ماہ اجتماع مناتے ہوئے دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے مختلف ممالک میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات، مختلف شعبجات کے عاشقان رسول کی شرکت، تلاوت و نعت کے بعد مبلغین نے بیانات کیے اور اختتام پر دعا اور صلاۃ والسلام بھی ہوا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے شامل کریں گے امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بندہ جب گفتگو کرتا ہے تو اس کا تقویٰ اور پرہیزگاری اس کے کلام سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ پیارے امیر اہل سنت، اس کی وضاحت فرما دیجیے گا۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا۔ واقعی بعضوں کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، لیکن بعض اوقات یہ کہ گفتار کے غازی بھی پائے جاتے ہیں۔ باتوں میں ایسا لگے گا کہ ابھی یہ ہمیں آسمانوں کی سیر کرا دے گا۔ تو یہ ہوتے ہیں، تصوف کی اکا دکا کتاب پڑھ لیں گے، تصوف کے جملے رٹ لیں گے اور پھر ایسا بیان کر کے آدمی کو گھیر لیں گے۔ ایسے لوگ بھی نہ جھوٹے صوفی بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ تو یوں اچھی اچھی باتیں کرنے والے طرح طرح کے لوگ ہیں، قریب جاؤ تو بعض اوقات ان کے عقیدے میں خرابی پائی جاتی ہے، تو اس کی گلی سے بھی نہیں گزرنا چاہیے کہ تو ایمان لے لے گا اپنا۔ تو سفید چمڑی ہے، نورانی چہرہ، تو یہ نورانی چہرہ نہیں ہے۔ سفید چمڑی تو انگریز کی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو خالی چمڑی سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رنگ مبارک تھا وہ مشہور ہے، لیکن ان کے اس رنگ پر دنیا کے سارے گورے قربان، سارے سفید قربان، سارے سفید چمڑی والے قربان، جو نورانی چہرے والے ہوتے ہیں وہ بھی قربان۔ صحابی نبی تھے وہ تو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یورپ سے خبر دیں، جہاں فیضان مدینہ ایتھنز گریس میں ہونے والے سیشن میں خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی نے مبلغین اور ذمہ داران کی دینی کاموں پر رہنمائی کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طارق اتاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں۔ یورپی ممالک جرمنی اور نیدرلینڈز میں دینی کاموں کی مصروفیت کے بعد خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدہ ذلہ العالی کا دینی کاموں کی ترویج و اشاعت کے لیے گریس سفر ہوا۔ اس دوران فیضان مدینہ ایتھنز گریس میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں گریس اور دیگر ممالک کے مختلف سطح کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی کی شرکت ہوئی، جبکہ اس دوران گریس کے مختلف شہروں میں ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے خلیفہ امیر اہل سنت کو بریفنگ دی گئی، جس پر خلیفہ امیر اہل سنت نے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے انہیں اپنے اپنے علاقوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان سمیت دیگر دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتری لانے کا ذہن دیا، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لینے کے عزم کا اظہار کیا۔ دوسرے موقع پر ایتھنز گریس میں ہی مختلف شعبجات کے عاشقان رسول اور مبلغین دعوت اسلامی کی خلیفہ امیر اہل سنت سے ملاقات کا سلسلہ ہوا، جس دوران خلیفہ امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کو دعاؤں سے نوازا، جبکہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی کتب و رسائل بھی تحفتاً تقسیم کیے گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دینی کاموں میں حصہ لیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب پر دنیا کے مختلف ممالک میں ماہ اپریل کو ماہ اجتماع کے طور پر
منایا گیا۔ 30 اپریل کو بھی فیضان مدینہ کراچی میں ماہ اپریل ماہ اجتماع کے سلسلے میں ہفتہ وار اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے سنت و بھلا بیان کیا۔ ہفتہ وار اجتماع میں ذکر، درود و سلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ 30 اپریل 2026 کو ملک کے دوسرے شہروں کی طرح فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں بھی ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں مختلف شعبات کے اسلامی بھائی، اساتذہ کرام، جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام سمیت بڑی تعداد میں مقامی عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ ہفتہ وار اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ہوا۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھرا تیرا۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی فضیل رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے کہا، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم روتے نہیں ہو؟ آخرت کے خوف سے روتے نہیں ہو؟ موت کے خوف سے روتے نہیں ہو؟ روح نکلنے کی جو تکالیف ہیں، نزعہ کی جو سختیاں ہیں، ان کو یاد نہیں کرتے؟ اور یہ وہ سختیاں ہیں کہ اس کو جب بندہ یاد کرتا ہے تو اس کے آنسو بہتے ہیں۔ جب وہ قبر کو یاد کرتا ہے، قبر کے اندھیرے کو یاد کرتا ہے، قبر کے سانپوں بچھوؤں کو یاد کرتا ہے، قبر میں جو آگ بھڑکے گی، اس کو جب وہ یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، خوف خدا بڑھتا ہے، آخرت کی طرف رغبت ہوتی ہے، نیکیوں کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ بس ہنستے ہی رہتے ہو، خوش گپیوں میں لگے ہوئے، چوپالوں سے فرصت نہیں ہے، گیدرنگوں سے فرصت نہیں ہے، ہنسنے سے فرصت نہیں ہے، مذاق سے فرصت نہیں ہے، لوگوں کی دل آزاریوں سے فرصت نہیں ہے، لطیفے سننے سے فرصت نہیں ہے، گانے سننے سے فرصت نہیں ہے، فیس بک سے، یوٹیوب سے آپ کو فرصت نہیں ہے، اپنے پیج سے آپ کو فرصت نہیں ہے، میوزیکل ٹیونز لگائی ہوئی ہے، میوزک سن رہے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، سانسیں چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کی طرف بڑھیے، گانے باجوں سے توبہ کر لیجئے۔ سنت و بھرے بیان کے بعد عاشقان رسول کو معمول کے مطابق درود پاک اور دعائیں پڑھائی گئیں اور ذکر اللہ کا سلسلہ ہوا، جبکہ رکن شورا نے دعا بھی کروائی۔ دعا کے بعد اللہ پاک کے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پیش کیا گیا۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والے عاشقان رسول کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بالخصوص ہمیں آخرت کی یاد دلائے گی، ہمارے جو حقائق زندگی ہیں وہ ہمیں بتائے گئے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ آ کے ضرور اجتماع میں آ کر اپنی روحانیت کو اجاگر کرے، تاکہ وہ اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہو اور اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی دعوت دے سکے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے زیر اہتمام دنیا کے مختلف ممالک میں ہفتہ وار اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، جو ایک علمی بیٹھک ہوتی ہے۔ اذان مغرب سے لے کر اشراق و چاشت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ بھی شرکت کریں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اب یہاں خبر دیں بنگلہ دیش سے، جہاں ماہ اپریل ماہ اجتماع مناتے ہوئے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جس میں تلاوت و نعت کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ مزید اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب پر لبیک کہتے ہوئے بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں بھی ماہ اپریل ماہ اجتماع کے طور پر منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی مناسبت سے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت بڑے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول نے شرکت کی سعادت پائی، جبکہ ہفتہ وار سنت بڑے اجتماعات کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا۔ اس کے بعد رکن شورا حاجی عبد المبین اتاری سمیت مبلغین دعوت اسلامی کے سنت بھرے بیانات ہوئے، جس میں خوب عبادات و نیک اعمال کرنے، سنتوں کی پیروی میں زندگی گزارنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا گیا، جبکہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا، جبکہ ذکر اللہ اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دی گئی ترغیب پر ماہ اپریل کو ماہ اجتماع کے طور پر منانے کے لیے ہفتہ وار سنت والے اجتماع میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے۔
اور اب مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں مناظر دکھاتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک سے، جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ مزید تفصیل محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے اور قبر و آخرت کی تیاری کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے اور سنتوں کے اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی۔ نیز اجتماع کے دوران ذکر اللہ اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دی گئی ترغیب پر ماہ اپریل کو ماہ اجتماع کے طور پر منانے کے لیے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ شعبہ حج و عمرہ کے تحت 26 اپریل 2026 فیضان مدینہ فیصل آباد میں حج تربیتی نشست کا اہتمام ہوا، جس میں اس سال حج پر جانے والے عازمین سمیت دیگر عاشقان رسول شریک ہوئے اور نشست کے اختتام پر عازمین حج کے لیے خیر و عافیت اور امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ حج و عمرہ کے تحت 26 اپریل 2026 کو فیصل آباد فیضان مدینہ میں حج تربیتی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ اس تربیتی نشست کا مقصد عازمین حج کو مناسک حج و عمرہ کے عملی طریقہ کار، شرعی مسائل اور روحانی تیاری سے آگاہ کرنا تھا، تاکہ وہ اس مقدس سفر کی بہترین انداز میں تیاری کر سکیں۔ تربیتی نشست کے دوران مبلغ دعوت اسلامی نے مختلف پہلوؤں پر رہنمائی کرتے ہوئے احرام باندھنے کا طریقہ، طواف، سعی، فرائض و واجبات اور دیگر اہم امور سے آگاہ کیا۔ معاون نگران مجلس پاکستان شعبہ حج و عمرہ نے حج کا عملی طریقہ بیان کرتے ہوئے سنت کے مطابق حج ادا کرنے کے مراحل تفصیل سے سمجھائے۔ انہوں نے نہایت مؤثر انداز میں عازمین کو حج کی تیاری، سفر کے تقاضوں، نظم و ضبط، صبر و تحمل اور روحانی فوائد کے بارے میں بھی رہنمائی کی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ نیک اعمال کے تحت کراچی سندھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت دی گئی، جبکہ شعبہ نیک اعمال کے کراچی سٹی ذمہ دار نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ایک اسلامی بھائی کی عیادت بھی کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 22 اور 24 اپریل 2026 کو کراچی سندھ پاکستان کے علاقے سلطان آباد کی جامع مسجد بسم اللہ، ہجرت کالونی کی جامع مسجد عباسی سائٹ ایریا، اولڈ لیبر اسکوائر کی جامع مسجد اللہ والی اور سعید آباد کی جامع مسجد فیضان مکہ میں شعبہ نیک اعمال کے تحت سنت و بھرے اجتماعات ہوئے۔ اس سے قبل علاقائی دورے کا سلسلہ بھی کیا گیا، جس میں مقامی عاشقان رسول کو نماز کی پابندی کا ذہن دیتے ہوئے سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ سنت و بھرے اجتماعات میں شعبہ نیک اعمال کے کراچی سٹی ذمہ دار نے نیک اعمال کو کیسے بڑھایا جائے کے موضوع پر سنت و بھرے بیانات کیے اور شرکاء کو نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے، ہفتہ وار اجتماع اور مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو نیک بننے کے لیے امیر اہل سنت کے عطا کردہ رسالے 72 نیک اعمال رسالے سے اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور ہر ماہ ذمہ دار کو رسالہ جمع کروانے کی ترغیب بھی دلائی۔ دوسری جانب شعبہ نیک اعمال کے کراچی سٹی ذمہ دار نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ 22 اپریل 2026 کو ہجرت کالونی میں محمد اشرف اتاری کے گھر جا کر ان کی عیادت کی اور صحت یابی کے لیے دعا کروائی، جبکہ ان کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت اور قافلے میں سفر کرنے کا ذہن بھی دیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی چینل عام کری کے تحت 20 اپریل 2026 کو مدینۃ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان کی شاہین مارکیٹ کے کیبل آفس اور ممتاز آباد کی مارکیٹ میں قائم ایک قرات ہاؤس میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ ڈویژن ذمہ دار نے اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل کڈز اور ڈیجیٹل دعوت اسلامی کے حوالے سے آگاہی بھی دی۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینۃ الاولیاء ملتان میں قائم شاہین مارکیٹ کے کیبل آفس میں شعبہ مدنی چینل عام کریں کے تحت 20 اپریل 2026 کو نیکی
नेकी की दावत आम की गई, जहाँ शोबे के मुल्तान डिवीजन जिम्मेदार ने इस्लामी भाइयों को दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात बिलखुसूस मदनी चैनल किड्स, डिजिटल दावत इस्लामी और दावत इस्लामी की मोबाइल एप्लीकेशन के हवाले से बताया। डिवीजन जिम्मेदार ने शुरका को भी दीन की खिदमत करने, नेकी की दावत आम करने, नेकी के कामों में हिस्सा लेने और मोबाइल डेटा तकसीम करने की तरगीब दिलाई, जिस पर शुरका ने अपनी अच्छी नीयतों का इजहार किया और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। बड़े शौक से देखते हैं मदनी चैनल, बच्चे खसूसन जो बच्चों के प्रोग्राम लगते हैं वो भी बड़े शौक से देखते हैं। और अब तो माशाल्लाह ये HD भी हो गया है, जो हमारे कस्टमर हैं उनका भी फीडबैक लेते रहते हैं। माशाल्लाह चैनल की बहुत डिमांड है और माशाल्लाह शुरू के नंबरों पे चल रहा है, पहले नंबरों पे चलता रहेगा। काफ़ी व्यूवर्स हैं आजकल तो, जो बच्चों के प्रोग्राम उस पे चल रहे हैं, बच्चे भी बड़े शौक से देखते हैं। तो एक दीन को प्रमोट करने के लिए और दीनी खिदमत में मदनी चैनल का बड़ा नाम है। दूसरी जानिब मदीनतुल औलिया मुल्तान पंजाब पाकिस्तान के ही इलाके मुमताजाबाद की एक मार्केट में कायम क्लॉथ हाउस में भी 20 अप्रैल को नेकी की दावत आम की गई, जहां दुकान मालिकन और वहां काम करने वाले आशिकान रसूल ने भी शिरकत की। शोबा मदनी चैनल आम करे के डिवीजन जिम्मेदार ने शुरका को नमाजों की पाबंदी करने, मदरसतुल मदीना बालिगान में दाखिला लेने और हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करने की तरगीब दिलाई। नीज शुरका को मदनी चैनल, डिजिटल दावत इस्लामी और मोबाइल एप्लीकेशन के हवाले से भी बताया और इन्हें भी अपने घरों पर मदनी चैनल देखने और दावत इस्लामी की मोबाइल ऐप्स अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करने का जहन दिया, जिस पर शुरका ने अपनी अच्छी नीयतों का इजहार किया और मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस हुआ, दिल को बहुत सुकून मिला है। ये मामलात इस तरह होने चाहिए ताकि हमारी तरबियत होनी चाहिए, हमारी जो कमी कोताही हैं वो पूरी होनी चाहिए। जो बेचारे भाई बे नमाजी हैं उनको नमाज की तरबियत दिलानी चाहिए। ख़ास तौर पे जो काबिल ज़िक्र बात है वो डिजिटल दावत इस्लामी, इसका ख़ुसूसी तारुफ पेश किया गया। अब हर बंदे के पास मोबाइल होता है और वो सारा दिन उस पर तरह तरह की चीज़ें देखता है, तो अगर वो दावत इस्लामी की ऐप से इल्म दीन हासिल करेगा तो ये हर शोबे में उसकी रहनुमाई उसको मिलेगी और उसका वक्त जो है वो जो अच्छे कामों में सर्फ होगा। दावत इस्लामी के शोबा रूहानी इलाज के तहत 24 अप्रैल 2026 को खुशाब पंजाब पाकिस्तान में दुआए शिफा इज्तिमा हुआ, जिसमें शोबे के इस्लामी भाई ने सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को दीनी कामों में हिस्सा लेने और नेक अमाल करने की तरगीब भी दिलाई। पंजाब पाकिस्तान के शहर खुशाब के इलाके बुट्टेवाला में कायम जामा मस्जिद हसनैन करीमन में शोबा रूहानी इलाज के तहत 24 अप्रैल 2026 को दुआए शिफा इज्तिमा हुआ, जिसमें मकामी आशिकान रसूल ने शिरकत की। शोबा रूहानी इलाज के बस्ता जिम्मेदार ने बीमारी पर सब्र के फजाइल और हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने की अहमियत के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को नेक अमाल करने की तरगीब दिलाई। बाजमात सलातुल हाजात अदा की गई और दुआ का सिलसिला भी हुआ। बाद में आशिकान रसूल को इनकी बीमारियों और परेशानियों के मुताबिक फी सबीलिल्लाह तावीज़ात और औराद अत्तारिया दिए गए और इस्तिखारे भी किए गए। लाइन्स एरिया टाउन कराची सिटी में 22 अप्रैल को हफ्तावार इज्तिमा मुनाकिद हुआ, जिसमें निगरान आलमी मजलिस मुशावरत समेत कुर्ब जवार से जिम्मेदारान और दीगर इस्लामी बहनों ने शिरकत की। इज्तिमा के इख्तिताम पर दुआ और मुलाकात का सिलसिला भी हुआ। देखते हैं ये रिपोर्ट। लाइन्स एरिया टाउन कराची सिटी में 22 अप्रैल को इस्लामी बहनों के लिए हफ्तावार इज्तिमा मुनाकिद हुआ, जिसमें निगरान आलमी मजलिस मुशावरत समेत कुर्ब जवार से जिम्मेदारान और दीगर इस्लामी बहनों ने शिरकत की। हफ्तावार इज्तिमा का आगाज तिलावत कुरान पाक और कलाम से हुआ। दावत इस्लामी ने सुन्नत भरा बयान करते हुए इस्लामी बहनों को नमाज की पाबंदी करने, पर्दे की अहमियत और अच्छे अखलाक अपनाने की तरगीब दी। इज्तिमा के इख्तिताम पर निगरान आलमी मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने दुआ करवाई। हफ्तावार इज्तिमा के बाद निगरान आलमी मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने डिस्ट्रिक्ट निगरान और जिम्मेदार इस्लामी बहनों के साथ मदनी मशवरा किया, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमी अमूर, दीनी कामों और आइंदा के अहदाफ पर गुफ्तगू हुई। इस दौरान जिम्मेदार इस्लामी बहनों को बाहमी राब्ता मजबूत रखने, दीनी कामों में मजीद बेहतरी लाने और अपने अपने इलाकों में नेकी की दावत आम करने का जहन दिया, जिस पर इस्लामी बहनों ने दीनी कामों में हिस्सा लेने और पाबंदी के साथ मदनी मुज़ाकरा सुनने की नीयतें की और इस सिलसिले को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। हुसूल इल्म दीन का शौक रखने वाली इस्लामी बहनों के लिए खुशखबरी। शोबा रिहायशी कोर्सेज के तहत 2 मई से मुल्क के कई शहरों में 7 दिन का 8 दीनी काम कोर्स का इनेकाद हो रहा है, जिसमें कई मौज़ूआत पर इस्लामी बहनों के लिए रहनुमाई की जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दावत इस्लामी के शोबा रिहायशी कोर्सेज इस्लामी बहनों के तहत 2 मई 2026 को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 8 दीनी काम कोर्स का इनेकाद किया जा रहा है। ये कोर्स उन तमाम इस्लामी बहनों के लिए इंतहाई मुफीद है जो दीन इस्लाम की खिदमत का जज्बा रखती हैं, दीनी काम सीखना चाहती हैं और दुरुस्त रहनुमाई के साथ मुआशरे में नेकी की दावत आम करने का जज्बा रखती हैं। 7 दिन के होने वाले कोर्स में तजवीद के उसूल और दुरुस्त तिलावत की तरबियत, फ़िक़ही मसाइल और ज़रूरी अहकाम, अक़ाइद अहले सुन्नत की मालूमात, मुख्तलिफ दीनी कामों का तारुफ और तरीक़ेकार, सुन्नत भरा बयान करने का अंदाज
انداز اور دعوت دینے کی مہارت، اخلاقی تربیت اور کردار سازی، سیلف گرومنگ اور شخصیت نکھارنے کے حصول، سوشل میڈیا کے مثبت اور مؤثر استعمال کے حوالے سے معلومات سمیت بہت کچھ سکھایا اور بتایا جائے گا۔ اس کورس میں ہر عمر کی اسلامی بہنیں شرکت کر سکتی ہیں، بالخصوص وہ اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنی دنیا و آخرت سنوارنا چاہتی ہیں۔ یہ رہائشی کورسز نہ صرف علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا بلکہ عملی زندگی میں کامیابی کے لیے بھی مثبت ثابت ہوگا۔ لہٰذا نیت کر لیجئے کہ یہ کورس خود بھی کرنا ہے اور دوسری اسلامی بہنوں کو بھی داخلہ دلوانا ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ کورس آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی کا ذریعہ بنے گا۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی 1 مئی کو مزدوروں کا عالمی دن منایا گیا۔ محنت فروش یعنی اجرت لے کر کام کرنے والے کو مزدور کہتے ہیں۔ الحمدللہ سوجل دین اسلام مزدوروں کے لیے بھی دین رحمت ہے۔ اسلام میں ان کے بھی باقاعدہ حقوق مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ مزدور انسانی ترقی اور تمدن کا اہم حصہ ہے۔ لیبر ڈے کے حوالے سے دیکھیے محمد امجد قادری کی خصوصی رپورٹ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر سال 1 مئی کو مزدوروں سے اظہار یکجہتی کے لیے لیبر ڈے منایا گیا۔ مزدوروں کا لفظ سنتے ہی ذہن میں ریت، بجری اور اینٹوں کے کام کرنے والے اشخاص آتے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ مزدور ہر وہ شخص ہے جو اجرت لے کر کام کرے۔ الحمدللہ دین اسلام مزدوروں کے لیے بھی دین رحمت ہے۔ دین اسلام میں ان کے بھی باقاعدہ حقوق مقرر ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے کچھ مسلمان بھائی تمہارے خادم ہیں، اللہ پاک نے انہیں تمہارے تحت کیا، پس جس کا مسلمان بھائی اس کے تحت ہو اسے چاہیے کہ جو خود کھائے وہی اسے کھلائے، جو خود پہنے وہی اسے پہنائے، ان پر طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو، اگر ایسا کام کروانا ہی پڑے تو ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ مزدور طبقے کا کہنا تھا کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ محنت مزدوری کر کے روزی گھر لے کر جاتے ہیں۔ اور کیا کریں، بچوں کو پالنے کے لیے مزدوری کرنی پڑتی ہے، روز کا کام ہے ہمارا، ایک دن بھی چھٹی نہیں آتی، روز کام چلتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جو ہمت دیا ہے، جو اپنے پسینے کما کر کھاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، آرام سے بچے حق حلال کی روزی کھاتے ہیں۔ غریب آدمی اس کو دینا پڑتا ہے، گھر میں روٹی بوری کے پیسے اس کے لیے کماتے ہیں۔ کام بالکل ٹھنڈا ہے، تقریباً 4-5 دن ہو گئے، بہت ٹھنڈا کام چلا، اس لیے آ گئے۔ ٹھیکیدار نے بولا آ جاؤ یار یہ کام آج کرنا ہے۔ مزدوروں سے کام لینے والے افراد کا کہنا تھا کہ مزدوروں سے ہمدردی رکھنا چاہیے اور ان کی اجرت بھی وقت پر دینا چاہیے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسا طبقہ ہے کہ جس سے پورے آپ کے ورک کا لوڈ انہیں کے اوپر ہوتا ہے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے ان کو اپنا گھر کا خرچہ چلانا ہے، اپنے بیوی بچوں کا راشن پانی کا کرنا ہے۔ لوگ جو ہے حق ادا نہیں کرتے، مزدور کو لے آتے ہیں، اگر اس کی مزدوری نہیں دیتے، بعض اوقات بہت جگہ ہوتا ہے، اور اسی چیز کے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں کہ مزدوروں کو مزدوری بھی کم دی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں کوشش کیا کی جاتی ہے کہ 10 بیٹھے ہوئے تو اس میں سب سے کم مزدوری والے کو ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھی جاتی اس کی مجبوری کیا ہے، ہو سکتا ہے 10 دن اس کی مزدوری نہیں لکھی ہو، کیونکہ دیکھو چوک چوراہے پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت بے روزگاری بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کسی اتنی مدد کریں کہ اس کے گھر پہ اچھا، اگر ایک دن اگر اس کے 800 روپے مزدوری ہے تو اس کو 900 دے دیں، 1000 روپے دے دیں، تو ہمارے جیب پہ شاید کچھ نہیں جائے گا، لیکن اس کا 100-200 روپے سے بہت بھلا ہو سکتا ہے۔ مزدوروں سے مسکرا کر بات کرنا، عزت سے پیش آنا، موقع کی مناسبت سے چائے، کھانا، پانی وغیرہ پیش کر دینا، کچھ خطا ہو جائے، کام بگڑ جائے تو معاف کر دینا وغیرہ مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کی مثالیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی سے اجرت پر کام کروائیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ کریم ہمیں مزدوروں اور تمام حقداروں کے حقوق بر وقت اور صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی خبروں کا اختتام اب یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے، اور دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawat-islami.net، اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 1 مئی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔